اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاب کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بحث علم نحو میں ہے اور کتاب نحو میر ہے، اور یہ ہمارے دروس میں سے 5واں درس ہے، اور ہم نے جہاں سے ختم کیا تھا اس سے آگے شروع کریں گے۔ فصل ہے، شروع کرتے ہیں۔ متوجہ ہوں عبارت کی طرف۔ فصل بے دان کے اعراب اسم سے است۔ اعراب کی 3 قسمیں ہیں، اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع اور نصب و جر۔ رفع، نصب اور جر ہے۔ اسم متمکن بے اعتبار وجوہ اعراب، اسم متمکن اعراب کے لحاظ سے برشوزدہ قسم است۔ اس کی 16 قسمیں ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ اول، مفرد منصرف صحیح۔ پہلا جو ہے مفرد ہے، منصرف ہے اور صحیح ہے۔ یہ مفرد جمع اور تثنیہ کے مقابلے ہیں، منصرف غیر منصرف کے مقابلے میں۔ آگے اس کی مزید وضاحت آئے گی، ہم نے اشارہ بھی کیا تھا۔ صحیح یہ جو ہے اس میں مکسور اور منقوص کے مقابلے میں ہے، جیسے زید ہے۔ مفرد منصرف صحیح جیسے زید۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ دوسرا مفرد منصرف ہے جو صحیح کے قائم مقام ہے۔ اشارہ کروں گا کہ جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں۔ وہ ہے کہ جس کے آخر میں وہ یا ہو، 3 حرفی ہو اور درمیانہ والا ساکن ہو، جیسے دلون ہے، یا اس کے ساتھ مثال دیتے ہیں زابیو۔ تیسری جو قسم ہے سوم جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف ہے، جیسے رجال ہے، اس کا اعراب بھی وہی ہے۔ اب ان تینوں کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رفع شون بے ضمہ باشد و نصب بے فتح و جر بے کسرہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ میں فقط یہاں ایک بات کی وضاحت کروں گا نقطے کی، وہ ہے کہ رفع اور نصب میں کیا فرق ہے، نصب اور فتح میں کیا فرق ہے، جر اور کسرہ میں کیا فرق ہے۔ رفع، نصب اور جر یہ حالتیں ہیں، ضمہ، فتح اور کسرہ یہ اعراب ہے۔ رفع یعنی رفعی حالت، جب فعل اور مرفوعات میں سے کوئی بھی واقع ہو۔ جب واقع ہوگا اسم تو اس کو ہم ضمہ دیں گے، یعنی پیش دیں گے۔ اور نصبی حالت جو ہے یعنی مفعول واقع ہوگا، جتنا بھی منصوبات ہیں ان میں سے کوئی واقع ہو تو اس کو ہم فتح دیں گے، یعنی زبر دیں گے۔ اور جری حالت یعنی مجرورات میں سے، حرف جارہ میں سے کوئی چیز بھی اگر آ جائے گی تو یہ حالت اس کی جری ہو جائے گی اور اس کو ہم کسرہ دیں گے، یعنی زیر دیں گے۔ یہ فرق ہے۔ جیسے آگے مثال دے رہے ہیں ان تینوں چیزوں کی، یعنی مفرد منصرف کی، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح کی اور جمع مکسر کی۔ جیسے جاءنی زید و دلون و رجال، آیا میرے پاس زید، دلو کہتے ہیں وہ بالٹی کو، اور رجال اور مرد ہے۔ ورائے تو زیدن دلون و رجالن، میں نے دیکھا زید کو، دلو اور رجال کو۔ مرار تو بے زیدن و دلون و رجالن، میں گزرا زید کے ساتھ، دلو کے ساتھ اور رجال کے ساتھ۔ اب یہ جاءنی فعل ہے، یا اس کے لیے جو ہے مفعول واقع ہوا ہے، زید اس کا کیا ہے، فاعل ہے، اور یہ دلو اور رجال جو ہے یہ عطف ہیں زید کے اوپر۔ یہ تینوں اسماء کا کیا ہے، اعراب ہو گیا۔ چوتھی جو اس کی قسم ہے وہ ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع اش بے ضمہ باشد و نصب و جر بے کسرہ۔ اس کی جو رفعی حالت ہوگی وہ ضمہ کے ساتھ ہوگی، اور نصبی اور جری حالت کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ جیسے ہنہ مسلماتن ورائت مسلماتن و مررت بے مسلمات۔ ہنہ مسلماتن یہ اس کی رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہنہ مسلماتن، یہ مسلماتن جو ہے ان کی خبر ہے اور مرفوع ہوتی ہے خبر۔ ورائت مسلماتن
یہ رایتوں کا مفعول ہے، مسلماتن رایت و فعل اور فاعل ہے، تو یہاں جو ہے اس کی نصبی حالت جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور مررت بمسلماتن جو ہے یہ اس کی جری حالت ہے، با آئی ہے جارہ، تو یہ اس کی کیا ہے، یہ بھی کسرہ کے ساتھ ہے۔ پنجم، پانچویں جو کہ اس میں غیر منصرف ہے، غیر منصرف بھی اس میں متمکن میں سے پانچویں قسم ہے۔ وَأَوْن اسمیست کے دو سبب اب از اسباب نو اسباب معنی صرف در او باشد، فرماتے ہیں کہ اس میں دو سبب ہوں اسباب معنی صرف میں سے۔ اسباب معنی صرف آگے خود بیان کر رہے ہیں، ان میں سے اگر کسی اسم میں وہ سبب دو پائے جائیں تو یہ اس میں غیر منصرف ہے۔ آگے اس کا جو ہے وہ اعراب بھی بیان کریں گے، یہ اس کی تعریف ہے۔ وہ اسباب معنی صرف نوعس، اسباب معنی صرف انہیں کہتے ہیں کہ جو وہ اسباب اگر کسی اسم میں آ جائیں تو اس اسم کو ہم منصرف نہیں کہیں گے بلکہ غیر منصرف کہیں گے۔ وہ کیا ہے؟ عدل ہے، یعنی ایک اسم دوسرے اسم سے تبدیل ہو جائے، وصف، صفت، تانیث، مؤنث، معرفہ یعنی معرفہ، اجمع یعنی عربی کے مقابلے میں یعنی اجمی، جم یہ مفرد کے مقابلے میں، ترکیب یعنی ملنا یہ بھی جو ہے تنہائی اور مفرد کے مقابلے میں ہے، اور وزن فعل، فعل کا وزن آ جانا، جو فعل کے وزن ہیں مثلا حروف آتین میں سے ابتدا میں کوئی آ جائے، الف یا نون آ جائے یا تا آ جائے۔ آگے فرماتے ہیں الف اور نون زائدہ تان، یعنی ایک اسم ہے آخر میں الف اور نون آ جاتا ہے، وہ جو ہے زائدہ ہوتے ہیں اصل اسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ عمر جو ہے عادل کی مثال ہے، عامر سے ہے۔ احمر جو یہ مثال ہے یہ وصف کی مثال ہے، یعنی صفت سرخ ہونا۔ طلحہ جو ہے یہ تائے تانیث کی مثال ہے۔ زینب معرفہ کی مثال ہے۔ ابراہیم اجمی کی مثال ہے۔ اور مساجد جو ہے یہ جمع کی مثال ہے، اصل میں مسجد تھا۔ اور معدی کرب جو ہے یہ ترکیب کی مثال ہے، اصل میں معدی علیحدہ تھا اور کرب علیحدہ تھا، یہ ایک شخص کا نام ہے۔ اور احمد جو ہے یہ وزن فعل کی مثال ہے، الف آیا ہے۔ اور عمران جو ہے یہ جو ہے اپنا الف نون زائدہ تان کی مثال ہے، آخر میں اس کے الف اور نون جو ہیں وہ زائدہ ہیں، یہ بھی ایک شخص کا نام ہے۔ اب اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رفعش بے ضمہ باشد، نصب اور جر بے فتحہ، اس کی رفع اعلی ضمہ کے ساتھ، نصبی اور جری حالت فتح کے ساتھ، جیسے جاء عمرو ورأیت عمرا ومررت بعمرا، میرے پاس عمر آیا، ورأیت عمرا میں نے عمر کو دیکھا، ومررت بعمرا میں عمر کے ساتھ گزرا۔ اب جاء عمرو یہ رفع حالت ہے کیونکہ جاء کا فاعل ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے، اور یہ تنوین اس پر نہیں آتی، میں تھوڑے اشارہ کر دوں کہ غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا۔ ورأیت عمرا میں نے عمر کو دیکھا، یہ نسبی، ومررت بعمرا جری حالت ہے، بائے جا رہا ہے۔ ششم چھٹی جو اس کی قسم اسماء ستہ مکبرہ ہیں، اسماء ستہ مکبرہ وہ اسماء جو 6 ہیں اور مکبرہ ہیں، یعنی مصغرہ واقع نہیں ہوتے۔ کب در وقتی کے مضاف باشند بغیر یا متکلم، جب یہ مضاف ہوں لیکن یا کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں یا کسی اور چیز کی طرف مضاف ہوں تو اس وقت ان کا اعراب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں پہلے بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں، جیسے ابن ہے، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو مالن ہے، ٹھیک ہے، یہ اسماء ستہ مکبرہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اعراب ابھی کیا کرے گا، بیان کرے گا۔ رفع شون بے واو باشد، فرماتے ہیں کہ ان کا جو رفعی حالت ہے وہ واو کے ساتھ ہے، نصبی حالت ان کی الف کے ساتھ ہے، اور جری حالت بے یا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جیسے جاء ابو کا، ورأیت ابا کا، مررت بے ابی کا۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آپ کا باپ آیا، جاء ابو کا۔ اب یہ جا فعل ہے، ابو کا اس کا فعل ہے، رفع حالت ہے، وہ کے ساتھ آیا ہے، اور مضاف جو ہے یہ ضمیر کی طرف ہے یا متکلم کی طرف نہیں ہے۔ ورأیت ابا کا میں نے تیرے باپ کو دیکھا، یہ نصبی حالت ہے، رأیتو کا مفعول ہے، الف کے ساتھ ہے۔ ومررت بابی کا یا کے ساتھ ہے، جری حالت ہے، یعنی میں آپ کے باپ کے ساتھ گزرا۔ ہفتم مثنیٰ
تثنیہ کا جو اعراب ہے وہ بیان کر رہے ہیں. جیسے رجلان نے، ٹھیک ہے، یعنی دو مرد. ہشتم کلا و کلتا مضاف بے مضمرین. 8ویں قسم جو ہے کلا اور کلتا ہے جب یہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف. 9ویں جو قسم ہے وہ ہے اسنان و اسنتان. 9 یہ اسنان اور اسنتان بھی اسی زمرے میں ہے، یہ 9ویں قسم ہے. اب اس کا اعراب ان تینوں کا بیان کر رہے ہیں کہ رفع شون بے الف باشد و نصب و جر بے یائے ما قبل مفتوح. رفع اس کا الف کے ساتھ ہوگا، نصب اور جاری یا کے ساتھ اس کا ما قبل مفتوح ہوگا. جیسے جاء رجلان و کلاہما و اسنان ورأیت رجلین و کلیہما و اسنین و مررت برجلین و کلیہما و اسنین. فرماتے ہیں کہ جاء رجلان یہ ان کی رفع حالت ہے. راجل کی جو تثنیہ کیا ہے وہ الف کے ساتھ ہے، کلا کی بھی الف کے ساتھ ہے، یہ مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور اسنان بھی الف کے ساتھ ہے. رأیت میں رجلین کلیہما و اسنین یا کے ساتھ ما قبل مفتوح ہے. مررت برجلین و کلیہما و اسنین میں یا کے ساتھ ہے اور اس کا ما قبل کیا ہے؟ مفتوح ہے. یہ ان کی جری حالت ہے. 10ویں جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم جیسے مسلمون. 11ویں قسم اولو ہے. اولو ہے، ٹھیک ہے. 12ویں قسم 20 تا 90 یعنی 20 30 20 یعنی 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 اور 90 90. یہ جو دہائی والے ہیں اپنا عدد ہیں، یہ جو ہے ان کی 12ویں قسم ہے. ان کا اعراب بیان کریں گے. اب ان تینوں کا اعراب بیان کر رہے ہیں. رافع شون بے واو ما قبل مضموم باشد و نصب و جر بے یا ما قبل مقصود باشد. ان کا جو رفعی حالت ہوگی ان کی واو کے ساتھ، ما قبل اس کا کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا. اور نصبی اور جری حالت یا ہوگی، ما قبل اس کا مکسور ہوگا. جیسے جاء مسلمون و اولو مالن و 20 رجلان. فرماتے ہیں کہ ورأیت مسلمین و اولی مالن و 20 رجلان و مررت بمسلمین و اولی مالن و 20 رجلان. جاء مسلمون و اولو مالن و 20 رجلان یہ ان کی رفع حالت ہے، واو کے ساتھ ہے، ما قبل ان کا مضموم ہے تینوں کا. اور رأیت مسلمین میں ان کی نصبی حالت ہے، یا ہے، ما قبل ان کا مکسور ہے، مسلمین بھی، اولی میں بھی اور 20 میں بھی. اور مرتب مسلمین بھی یہ جو جری حالت ہے ان کی، یہ بھی یا کے ساتھ ہے، ما قبل ان کا کیا ہے؟ مکسور ہے. 13 جو ان کی 13ویں قسم ہے وہ اس میں مکسور ہے. اس میں مکسور کیا ہے؟ پہلے اس کی تعریف بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ اون اسمی است کے در آخرش اس میں مکسورہ باشد. 13ویں جو اس کی قسم ہے اس میں مکسور ہے، پر اس میں مکسور وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو. جیسے موسیٰ، اس کے آخر میں جو سا آیا ہے اسے اس میں مکسورہ کہتے ہیں، جو اعراب کی حالت میں تبدیل نہیں ہوتا. 14 ٹھیک ہے. اس کے بعد 14 یعنی اس کی 14ویں جو قسم ہے اس میں متمکن میں سے وہ ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بے یائے متکلم. یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم ہو اور وہ مضاف ہو بے یائے متکلم، یا متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جیسے غلامی. یہ جو غلامی ہے یہ غلام ہے، جمع مذکر سالم نہیں ہے اور یہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف. تو اس کا اعراب ابھی بیان کریں گے کہ کیا ہے. رفع شون بے تقدیر ضمہ باشد و نصب بے تقدیر فتح و جر بے تقدیر کسرہ. فرماتے ہیں کہ اس کا رفع یعنی اس کی رفعی حالت جو ہوگی وہ بے تقدیر ضمہ، ضمہ مقدر کے ساتھ، ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی. و نصب
بتقدیر فتح، اور نصب جو ہے کی نصبی حالت ہوگی وہ تقدیری فتح کے ساتھ ہوگی، یعنی فتح مقدر ہوگا۔ وجر بتقدیر کسرہ، اور جر جو ہے جری اس کی جو حالت ہے وہ تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوگی، یعنی اس کا کسرہ کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا۔ وذر لفظ ہمیشہ یکساں باشد، ان تینوں حالتوں میں جو اس کا لفظ ہوگا وہ برابر ہوگا۔ کیوں برابر ہوگا؟ کیونکہ تینوں حالتوں میں اس کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ تقدیری ہے۔ جیسے جاء موسیٰ وغلامی ورأیت موسیٰ وغلامی ومررت بموسیٰ وغلامی۔ جاء موسیٰ اس میں مقصور کی مثال ہے، اور غلامی جو مضاف ہے یا متکلم کی طرف، دونوں کا اعراب جو ہے وہ رفعی ہے لیکن مقدر ہے۔ ورأیت موسیٰ وغلامی نسبی اعراب ہے اور مقدر ہے۔ ومررت بموسیٰ وغلامی یہ جری اعراب ہے حرف جر کی وجہ سے، اور جو ہے وہ مقدر ہے۔ پندرہویں جو اس کی قسم ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس میں متمکن میں سے اعراب کے لحاظ سے۔ اس میں منقوص ہے، اس میں منقوص کی پہلے تعریف کر رہے ہیں۔ وَاَوْن اسمیست کے آخرش یا ما قبل مکسور باشد، اس میں منقوص وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، اسے اس میں منقوص کہتے ہیں۔ جیسے قاضی، اب اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ رفعش بتقدیر ضمہ باشد، و نصبش بفتحہ لفظی، و جرش بتقدیر کسرہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جو رفع ہے یعنی رفعی حالت ہے تقدیر ضمہ کے، ضمہ کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا رفعی حالت میں، اور اس کا نصب کیا ہے؟ فتح لفظی، ظاہراً فتح ہوگا، زبر ہوگا، اور اس کا جو اس کی جری حالت ہے وہ تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگا، اس کا جو کسرہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ مقدر ہوگا۔ جیسے جاء القاضی ورأیت القاضیہ ومررت بالقاضی۔ جاء القاضی اس کی جو ہے رفعی حالت ہے، اور رفعی حالت میں جو ہے یہ اس کا ضمہ جو ہے وہ مقدر ہے۔ ورأیت القاضیہ اس کی نسبی حالت ہے، اور یہاں جو ہے فتح ظاہری قاضیہ ہے۔ مررت بالقاضی، مررت بالقاضی اس کی جو ہے اپنا جری حالت ہے، حرف جارہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہے اپنا کسرہ جو اس کا ہے وہ مقدر ہے۔ اس کا معنی جاء القاضی، قاضی میرے آیا، قاضی آیا۔ ورأیت القاضیہ میں نے قاضی کو دیکھا، ومررت بالقاضی میں قاضی کے ساتھ گزرا۔ اور اس کی شانزدہم 16ویں جو قسم ہے وہ ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جیسے مسلمی، مسلمی کا اب اعراب بیان کریں گے۔ رفعش بتقدیر وہ باشد، و نصب و جرش بیائے ما قبل مکسور۔ فرماتے ہیں اس کا رفع تقدیری واو کے ساتھ ہے، یعنی واو مقدر ہوگا، اور نصب اور جر جو ہے یا کے ساتھ ہوگی، یعنی یا ظاہری کے ساتھ، ما قبل مکسور ہوگا۔ جیسے ہؤلاء مسلمیہ، ہؤلاء مسلمیہ، یہاں فرماتے ہیں کہ یہ اس کی رفعی حالت ہے، رفعی حالت ہے۔ ہؤلاء مسلمیہ، ہؤلاء مبتدا، مسلمیہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہ دراصل مسلمون، آپ فرماتے ہیں کہ یہ یا متکلم کی طرح مضاف ہے، اصل میں کیا تھا؟ مسلمیہ کے دراصل مسلمونہ بود، یہ اصل میں مسلمونہ تھا۔ نون بے اضافت ساکت شد، نون جو ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، اضافت کی وجہ سے گر گئی، ٹھیک ہے، نون کو پہلے ہم نے گرا دیا۔ و یا جمع شدہ بودند، اب نون گر گئے، نون کے بعد کیونکہ یا تھی، یا اور وا جو ہے یہ دونوں جمع ہو گئے، مسلمو یا تھا۔ و سابق ساکن بود، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اور یا میں سے جو پہلا تھا وہ یہ ساکن تھا، مسلمو یا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو وہ ہے وہ را بے یا بدل کر دند،
اس واو کو یا میں انہوں نے تبدیل کر دیا صرفیوں نے، ٹھیک ہے، جب تبدیل کر دیا یا میں تو دونوں یا ہو گئے مسلمیہ، ٹھیک ہے۔ اب یارا در یا ادغام کردن، پھر انہوں نے یا کو یا میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ شد، تو یہ مسلمیہ ہو گیا۔ یہ اس کی تعویل انہوں نے کی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ضمہ بے میم را بے کسرہ بدل کردن۔ اب فرماتے ہیں کہ جو میم کا کسرہ تھا، کیونکہ ابتدا میں ہم نے کہا ہے کہ مسلمون یا تھا، تو اس کا جو میم والا جو ضمہ تھا انہوں نے اس میم کے ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا، مسلمیہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیوں مسلمیہ کر دیا؟ برائے مناسبت یا کے مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ یا جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر کیا ہو، کسرہ ہو، اور وہ حرف کیا ہو، مکسور، اس لیے مسلمیہ ہو گیا۔ اب نسبی حالت میں ورائے تو مسلمیہ و مررت بے مسلمیہ، رائے تو مسلمیہ نسبی حالت ہے، یہاں جو ہے یا ہے، و مررت بے مسلمیہ میں کیا ہے، یہ اس کی کیا ہے، جری حالت ہے، یہاں بھی کیا ہے، یا آیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں یہ جو مسلمیہ ہے یا ما قابل مکسور ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ نسبی اور جری حالت میں یا اور اس کا ما قابل کیا ہو جائے گا، مکسور ہو جائے گا، جیسے مسلمیہ و مررت بے مسلمیہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔